نماز اور عبادات کے علاوہ، تلاوت کے علاوہ، ذکر کے علاوہ، سجدے اور رکوع کے علاوہ، وہ یہ ہے کہ جب ہم میں سے کوئی شخص اللہ کے کسی غریب بندے اور بندی کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو، بہت خوش ہو۔ لوگوں، اس رواج کو زندہ کرو، اس رواج کو زندہ کرو۔ اپنی جو اللہ نے آپ کو 4 پیسے بھی اللہ اگر آپ کو دے، خدا کے لیے ان 4 پیسوں کو اس طرح خرچ کرو کہ آپ اپنے اوپر، اپنے بچوں پر بھی خرچ کریں، اور وہ پیسے کسی بیوہ پر، کسی یتیم پر، کسی غریب بچے کی تعلیم پر، کسی بیمار کے علاج پر ضرور خرچ۔ یہ شعبہ ہماری زندگی میں بہت کمزور ہو گیا ہے، بہت کمزور ہو گیا ہے۔ اکثر لوگ اپنے پیسوں کو غلط جگہ پر خرچ کر رہے ہیں۔ جو بھی خرچ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے بتاؤ؟ فضول خرچیاں، شادیوں میں دکھاوے، بہت زیادہ خرچے، شان و شوکت کا اظہار۔ استغفر اللہ۔ ہماری کمائی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دی ہے، اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ۔ آج ہی میرے پاس کچھ لوگ آئے، کچھ نوجوان، اور انہوں نے اپنی آپ بیتی سنائی، اپنی کہانی سنائی، کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، اور بہت تفصیل سے حالات میرے سامنے پچھلے سفر میں بھی آئے تھے، اس سفر میں بھی آئے۔ کلیجہ شک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ روتے ہوئے ان نوجوانوں نے کہا کہ ہم لوگ عیسائیت کو حق سمجھ کر کرسچن نہیں بنے۔ قصہ یہ تھا کہ ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں تھا، ہمارے باپ کا انتقال ہو چکا، ہماری ماں بیوہ ہو چکی، ہم چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے، نہ کوئی گھر میں کمانے والا تھا، کسی نے ہمارا خیال نہیں کیا، ہم بھوکے مر رہے تھے، نہ ہماری تعلیم کا کوئی انتظام تھا۔ یہ کرسچن لوگ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے آ کر ہم سے دوستی کی، ہماری مدد کی، ہم کو بچوں اسکولوں میں داخل کرایا، اور ہماری ماں کو سلائی کے ٹریننگ سینٹر میں سلائی کی ٹریننگ کی صفائی پیروں پر کھڑا کیا، یہ کیا اور وہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، اور بالآخر ہم پر ان کے اتنے احسان لگ گئے کہ انہوں نے جب ہم سے کہا کہ تم عیسائیت قبول کر لو تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، ہم عیسائی بن گئے، ہماری کسی مسلمان نے کوئی مدد نہیں۔ لوگوں، کب تک چلے گئے؟ ایک بھی انسان، آج میں پہلی مرتبہ اس موضوع پر مسجد میں، اس مجمع کے سامنے اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے کھل کر کہنا چاہتا ہوں، دنیا میں ایک انسان بھی اسلام کو جو چھوڑتا ہے وہ کسی کفر کے چیز کو حق سمجھ کر نہیں چھوڑتا، دلیلوں کی بنیاد پر کوئی نہیں چھوڑتا۔ اپنی غریبی سے تنگ نہ کر، اور میرے تمہارے بخل کی وجہ سے، میرے تمہارے ظلم کی وجہ سے، میری تمہاری خود غرضی کی وجہ سے، میری تمہاری غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ہزاروں مسلمان اگر مرتد ہوں گے تو مجھے بتاؤ کیا اللہ میری تمہاری مغفرت کریں گے؟ بات کہہ دینا بہت آسان ہے، برا بھلا کہہ دینا بہت آسان ہے، کتابوں کو لکھ دینا بہت آسان ہے۔ کیا تم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ بات طے کر لو کہ نہیں ممی، نہیں ابو، میری شادی میں 10 لاکھ روپے نہیں خرچ ہوں گے، میری شادی میں 20 لاکھ روپے نہیں خرچ ہوں گے، میں شادی کو سنت کے مطابق کروں گا، اور یہ پیسے جو آپ نے میری شادی کے لیے جمع کیے ہیں یہ پیسے مریضوں کے علاج پر لگا دیجئے، یتیم بچوں کی تعلیم پر لگا دیجئے، غریبوں اور بیواؤں کی خدمت پر لگا دیجئے۔ بچوں، نوجوانوں، اپنے ماں باپ سے اصرار کرو، ضد کرو اس بات پر کہ میری شادی میں فضول خرچی نہیں ہوگی۔ تم کو پتہ ہے یہ شادیوں کی فضول خرچیاں کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ کشمیر کی وادی میں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس رواج کو کون سدھارے گا؟ اس رواج کو علماء تنہا نہیں سدھار سکتے، یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر یہ شعور جاگنا چاہیے، لڑکیوں کو ریفیوز کر دینا چاہیے کہ میں ایسی شادی میں کبھی ایجاب و قبول میں ہاں نہیں کروں گی۔ کیا میں حضرت فاطمہ سے زیادہ معزز ہوں؟ کیا میرا مقام بی بی فاطمہ سے بلند ہے؟ یہاں لڑکیاں بھی جمع ہیں، عورتیں بھی جمع ہیں۔ میں اپنی قوم کی بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے جگر کے ٹکڑوں سے کہنا چاہتا ہوں، تم جس وقت اتنی زبردست شادیوں کی دھوم مچاتے ہو،
याद रखते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सीने पर तीर चलाते हो, तीर चलाते हो तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या मुंह दिखाओगे, क्या मुंह दिखाओगे, मुझे आज बताओ। तुम जवाब दे पाओगे इस बात का, तुम सफाई पेश कर पाओगे? मोहम्मद रसूलुल्लाह कहेंगे मेरे पेट पर पत्थर बनते थे, मेरे घरों में चूल्हा ठंडा रहता था, और तुम सजे सजाए 20-20, 25-25 लाख की शादियां करते थे, तुम 50 लाख की शादियां करते थे, और उसके बाद तुम कहते थे तुम मुसलमान हो। क्या हो रहा है लोगों? वो कश्मीर जहां शाह हमदान ने अपने खून से इस वादी में इस्लाम को फरोग दिया, कहां से आए थे शाह हमदान? अपने वतन को छोड़कर आए शाह हमदान। क्या जवाब दोगे इन औलिया-उल्लाह को? क्या जवाब दोगे उन अल्लाह के दीन के दाइयों को? तुम जानते हो इस कश्मीर की तारीख क्या थी? हमने बचपन से इस कश्मीर की तारीख पढ़ी, हमारे रुए रुए में इस पूरे खित्ते से मोहब्बत शामिल है। यही मोहब्बत हमको बीमारियों के बावजूद खींच कर लाती है। मगर कब तक हम तुम्हारा दामन नहीं पकड़ेंगे, कब तक हम तुम्हारे गिरबान नहीं पकड़ेंगे? अल्लाह के बंदो, आज इज्तिमाई तौबा करो, आज एक फैसला करो कि अब शादियां सादगी के साथ होंगी। कहो इंशाअल्लाह, तौबा करो अल्लाह के बंदो, आज तौबा की कबूल करने की रात है। कुछ सोचते हैं इनफरादी गुनाह, कुछ सोचते हैं इज्तिमाई गुनाह। ये शादियों की फजूल खर्चियां, ये लेविश डिनर्स और लंचेस, शानदार बाज़वान जिसमें कितना खाना बाहर फेंका जाता है, जानते हो कितना खाना बाहर फेंका जाता है? अल्लाह अकबर। ये अल्लाह का दिया हुआ रिस्क इस लायक होता है कि बाहर सड़कों पर फेंक दिया जाए। तुम कांपते नहीं इस बात पर, याद रखना जो अल्लाह दौलत दे सकता है वो तुम्हारे बच्चों के हाथ में फकीरी का भीख का प्याला भी थमा सकता है। बदलो अपने आप को खुदा के बंदे। मैं दीन लूंगा, मैं दीन लूंगा, न लूंगा मैं दीन हारे दुनिया।